خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے تیسرے باب کے حوالے سے آج چوتھا پروگرام ہے، ریویلیشن چیپٹر 3 ایپیسوڈ 4۔ عزیزو، خداوند سے آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، اور خداوند کے خوف میں بڑھنے کی دعا۔ خداوند کے پاک کلام سے برکت پانے کے لیے آئیں، اپنی زندگیوں کو، اپنے دلوں کو خداوند کے حضور انڈیلیں، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھنا شروع کریں گے کلام مقدس کے اس حصے کو، جو کہ 6th لیٹر ہے، چھٹا خط ہے ان 7 کلیسیاؤں کو جو لکھے گئے خط ہیں ان میں 6th لیٹر۔ پہلا خط افسس کی کلیسیا کو لکھا گیا، دوسرا سمرنا کی کلیسیا کو، تیسرا پرگمن کی کلیسیا کو، چوتھا تھواتیرا کی کلیسیا کو، پانچواں سردیس کی کلیسیا کو۔ اور ان تمام خطوط کو، ان تمام لیٹرز کو ہم تفصیلاً سیکھتے آئے ہیں۔ آج چھٹا خط فیلڈیلفیا کی کلیسیا کے نام پیغام ہے، اور خداوند کا کلام مکاشفہ کی کتاب تیسرے باب اور 7ویں آیت سے یوں لکھا ہے، ریویلیشن 3:7 آنورڈز۔ اور فیلڈیلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ، میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ میں جلد آنے والا ہوں۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ جو غالب آئے، میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ عزیزو، اس خط میں بہت اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن سب سے پہلے جس طرح ہم ہر شہر، قصبے، جگہ کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، ہم فیلڈیلفیا کے حوالے سے مختصراً بریفلی ایک دو باتوں پر غور کر لیں۔ فیلڈیلفیا کا شہر ایک بادشاہ نے جس کا نام اطالس فیلڈیلفس تھا، اطالس فیلڈیلفس بادشاہ پرگمن کی جو سٹی ہے اس کا بھی بادشاہ تھا، اس نے ڈیولپ کرایا تھا قریب 200 سال پہلے، اس خط کے لکھنے سے 200 سال پہلے۔ اور کوئی بہت زیادہ پاپولیشن، آبادی اس شہر کی نہیں تھی، کیونکہ اس شہر کے حوالے سے جو مختصر ڈیٹیلز موجود ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس شہر میں ارتھ کویکس، بھونچال، زلزلے جو تھے وہ بہت آتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی میجر انڈسٹری نہیں تھی یہاں کی، اور اسی وجہ سے ہم اس خط میں بھی پڑھتے ہیں کہ تھوڑی قوت کا، تھوڑی اسٹرینتھ کا ذکر لکھا ہے، تو دیٹ شوز کہ ان کا کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں تھا ریسٹ آف دا ورلڈ پر۔ خط کا آغاز اسی طرح جو ڈیوائن بینگ ہیں، جو ہولی بینگ ہیں، جو خدا تعالیٰ کی ذات ہیں، ان کے تعارف سے ہو رہا ہے۔ وہ قدوس ہیں، وہ برحق ہیں، اور داؤد کی کنجی رکھنے کا ایک خاص ریفرنس دیا گیا ہے، دا کی ٹو ڈیوڈ۔ اب یہ کی ٹو ڈیوڈ کی جو ٹرم ہے، عزیزو، اگر ہمیں پوری بائبل کا علم نہ ہو تو ہم یہی سوچیں گے کہ غالباً یہ کوئی نئی بات کی جا رہی ہے، لیکن جیسے میں نے اس پروگرام کو خاص طور پر ریویلیشن کے حوالے سے جب ہم نے پروگرام شروع کیا، نبیوں کی کہانی، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ خاص طور پر پرانے عہد نامے کے 600 سے زیادہ ریفرنسز، 600+ ریفرنسز اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو یہ بھی انہی ریفرنسز میں سے ایک ہے۔ یہ سایہ نبی کے صحیفہ میں ہم پڑھ سکتے ہیں
اور میں ایکچولی اس حوالے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئیں خداوند کی پاک روح کی رہنمائی میں، خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں اس حوالہ کو دیکھیں. آئزایہ 22، یسایہ اس کا 22واں باب. 15ویں آیت سے خداوند کا کلام یوں کہتا ہے، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر معین ہے، جا اور کہہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے؟ بلندی پر اپنی غور تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھدواتا ہے. دیکھ ہے زبردست، خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا، وہ یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا. وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا، وہاں تو مرے گا اور تیری حشمت کے رت وہیں رہیں گے. آئے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی، اور میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا. ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا. اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندے الیاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا، اور میں تیرا خلت اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا، اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا، اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا. اور میں داؤد کے گھرانے کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا. اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا. آمین. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. اب اس حوالے کی جسٹ کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق و سباق کیا ہے کہ خداوند یہوہ خدا مخاطب ہیں اس خزانچی سے، اس چیف آف سٹاف سے، اس فائنینشیل ایڈوائزر سے جو بادشاہ یہودا کے بادشاہ کا تھا. شبنا پاس وہ محل پر معین ہے، اور خداوند اسے کہہ رہے ہیں بیکاز آف ہز ایروگنس اینڈ بیکاز آف ہز سیلف نارسزم، اس شخص کی اپنی ذات میں محو ہونے کی وجہ سے کہ اس کی پوزیشن، اس کا رتبہ کوئی اور لے گا. کون لے گا؟ الیاکیم بن خلقیہ. اور الیاکیم بن خلقیہ کو خداوند کہہ رہے ہیں میں اتھارٹی دوں گا، اختیار دوں گا. اور داؤد کے گھرانے کی کنجی کیوں دوں گا؟ اس لیے کہ داؤد کے گھرانے کے ساتھ بادشاہی منسلک ہے، رولرشپ منسلک ہے. سو ہی ول بی دا ڈور ٹو ڈیوڈز ہاؤس ہولڈ. داؤد کے گھرانے کے لوگ ابھی تک بادشاہ تھے یہودا پہ، اور ان کے ساتھ ملنے کی، ان کے ساتھ اتھارٹی اور اختیار کرنے کی بلیسنگ خداوند اپنے بندہ الیاکیم بن خلقیہ کو دیں گے. کس کی جگہ پر؟ شبنا پاس کی جگہ پر. کیوں؟ کیونکہ وہ ایروگنٹ ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں محو ہے، کیونکہ وہ حسد کرتا ہے، کیونکہ وہ خداوند کے گھرانے کی، داؤد کے گھرانے کی، یہودا کی صحیح گائیڈنس نہیں کر رہا ہے. سو داؤد کے گھرانے کی کنجی حاصل کرنا دراصل اختیار کو، رولرشپ کو، اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ داؤد کے گھرانے کی جو کنجی ہے وہ بالآخر خداوند یسوع المسیح کے پاس تھی، کیونکہ وہ اسی گھرانے سے، اسی لینیج سے، جینیالوجی سے آئے جو کہ داؤد کی تھی. اینڈ ہی ہیز گاٹ دی اتھارٹی ناؤ ایز ویل. اس کے پاس اختیار بھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے ان کو اختیار بھی بخشا، خدا باپ نے ان کو اختیار بخشا ہے. سو ایک بار پھر لکھوانے والا، اس میں ہمیں خداوند یسوع المسیح کی صفات نظر آ رہی ہیں، یہوہ خدا کی صفات بھی نظر آ رہی ہیں. لیکن جو اہم بات 8ویں آیت میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اسی 7ویں آیت سے، جس میں کنجی کا، دروازوں کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ورڈ پلے پر منحصر ہے کہ جس کے پاس کنجی ہے اور جس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا، اس نے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. کن کے لیے؟ فیلیڈیلفیا کے ایمانداروں کے لیے، ایمانداروں کی اس جماعت کے لیے جو فیلیڈیلفیا میں رہتی ہے. اور چونکہ اس نے کھولا ہے جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، سو دی کانگریگیشن آف فیلیڈیلفیا مسٹ بلیو دیٹ دس ڈور ول اسٹے اوپن. یہ دروازہ بند نہیں ہونے کا. عزیزو، اس موقع پر میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں میں بھی خداوند نے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں جو آپ کی کالنگ، آپ کی بلاہٹ، آپ کے حوالے سے اور خدا کے حوالے سے
स्पेसिफिक हैं, ख़ास हैं। ऐसे दरवाज़े जो खुदावंद ने खोले हैं इंसान की बेतहाशा कोशिशों के बावजूद, आपके मुखालफों की हज़ारहा कोशिशों के बावजूद बंद नहीं होंगे। सो आए अपनी खिदमत को खुदावंद में कायम रखें, उसके साथ ईमानदारी के साथ चलते रहें। ख्वाह मैं मौत के साया की वादी में से गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू यहोवा खुदा मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। हालेलुया। अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद उनको ये इनकरेजमेंट देने के बाद, फिलाडेल्फिया के ईमानदारों को ये इनकरेजमेंट देने के बाद कहते हैं कि देख, मैं शैतान के उन जमायत वालों को, एडवर्सरी के लोगों को, मुखालिफ के लोगों को, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, those who call themselves Jews but they are not, वो हैं नहीं हैं। खुदावंद यहूदियों से प्यार करते हैं। ये बात जहन में रहे कि खुदावंद के जो लोग हैं या यहूदी जो हैं वो शैतान की जमात नहीं है, लेकिन वो शैतान की जमात ज़रूर हैं जो यहूदी हैं नहीं, लेकिन अपने आप को कहते हैं, अपने आप को यहूदी बनाने का ढोंग करते हैं। खुदावंद कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को जो झूठे हैं तेरे पाँव में गिराऊंगा, वो तुझे सिजदा करेंगे और सब लोग जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। याद रखें अजीज़ों, कई दफ़ा लोग यहाँ पर यहूदियों के हवाले से ये कहते हैं कि गालिबन वो जैसे शैतान की जमायत हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदावंद यहूदी इसराइली कौम को प्यार करते हैं, वो उनकी चुनी हुई कौम है और खुदावंद का चुनाव चेंज नहीं होता, क्योंकि खुदा ला तब्दील है, अनचेंजेबल है। यहाँ पर इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि लोग जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, क्योंकि इस कलीसिया में बहुत से ज्यूज़ भी थे जो हकीकतन ज्यूज़ थे, जो सही मानों में यहूदी थे, और खुदावंद कह रहे हैं कि चूंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है, इसलिए मैं उनको जो झूठे हैं तुम्हारे पाँव में ज़रूर गिराऊंगा। लोग यहूदी क्यों बनना चाहते थे? लोग ज्यूज़ क्यों कहलाना चाहते थे? अगर वो खुदावंद में हैं तो उनको अपने जेंटाइल गैर कौम होने पर भी फ़ख्र होना चाहिए था। लेकिन अजीज़ों, कुछ मरात, कुछ सहूलियात बीइंग अ ज्यू आपको रिसीव होती थी, और यहूदी होना उस वक़्त एक इज़्ज़त की बात थी। सो बहुत से लोग जो ईमानदारों की जमायत में शामिल होते थे वो अपने आप को यहूदी कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे, बजाय कि वो अपने आप को सिर्फ ईमानदार नासरी कहलवाएं, नौतसरी कहलाएं, जो कि ये फ़िरका कहलाता भी था, या ये द वे के फॉलोअर्स, रास्ता के मानने वाले कहलाए जाते थे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को द वे, द ट्रूथ, द लाइफ, राह, हक और ज़िंदगी कहा था। सो उस हवाले से ये जमात कहलाती थी। लेकिन यहूदी कहलाया जाना क्यों इज़्ज़त के लिए समझा जाता था उस वक़्त में? इसलिए कि हम पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में बेशतर रेफरेंसेस हैं, बहुत से हवाला जात मौजूद हैं, जैसे यसाया के 45वें बाब में पढ़ लीजिए, आइज़ाया 45, मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ। फिर ज़करिया 8 का भी रेफरेंस दिया जाता है, ज़करिया 8वें बाब का। ज़करिया 8:22 में लिखा है कि बहुत सी उम्मतें और ज़बरदस्त कौमें रब्बुल अफ़वाज की तालिब होंगी और खुदावंद से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि उन अयाम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। सो यहूदियों की कदर व मंज़िलत कलाम मुक़द्दस के मुताबिक भी बहुत ज़्यादा थी, और इस वजह से लोग यहूदियों के साथ जुड़ना अपने लिए इज़्ज़त का मकाम समझते थे। फिर मेरे साथ यसाया का रेफरेंस भी देख ही लेते हैं, आइज़ाया 45:14 ऑनवर्ड्स। खुदावंद यूँ फरमाता है कि मिस्र की दौलत और कूश की तजारत और सबा की कदावर लोग तेरे पास आएंगे और तेरे होंगे, वो तेरी पैरवी करेंगे, वो बेड़ियां पहने हुए अपना मुल्क छोड़ कर आएंगे और तेरे हजूर सजदा करेंगे, वो तेरी मिन्नत करेंगे और कहेंगे यकीनन खुदा तुझ में है और कोई दूसरा नहीं, और उसके सिवा कोई खुदा नहीं। सो ये वो रेफरेंसेस हैं, वो हवाला जात हैं जो हमें बताते हैं कि यहूदी कौम की, इसराइली कौम की कदर मंजिलत थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अगरचे रोम ने उन पर कब्ज़ा किया हुआ था, उनकी अपनी जो तशख़्ख़ुस है, आइडेंटिटी है, वो मसख़ की जा रही थी,
پھر بھی دے ہیڈ اے رچ ہسٹری. ان کی تاریخ، ان کا تمدن، ان کا رہن سہن، ان کا کلچر جو ہے وہ اسٹل ریویئرڈ تھا، وہ ابھی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تاہم خداوند یہاں پر یہودی قوم کو، یعنی ریویلیشن کے 3 چیپٹر میں، مکاشفہ کے 3 باب میں، فیلڈلفیا کی کلیسیا کو لکھے جانے والے خط میں یہودیوں کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، لیکن ان لوگوں کے حوالے سے ضرور کہہ رہے ہیں جو یہودی ہیں نہیں اور اپنے آپ کو یہودی بناتے ہیں کہ دے ول باؤ ڈاؤن ٹو دی اوریجنل جیوز. وہ اصلی یہودیوں کے سامنے ضرور جھکیں گے، کیونکہ اصلی یہودیوں سے جو ایماندار ہیں ان کو خداوند پیار کرتے ہیں اور ان کی خداوند عزت کروانا جانتے ہیں. عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے پاک کلام کے لیے کہ چاہے ہم یہودی ہیں، چاہے ہم یونانی ہیں، چاہے ہم کسی بھی اور قوم سے ہیں، اگر ہم خداوند یسوع المسیح کے لہو سے دھل گئے ہیں، اس کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ پیدائش سے مکاشفہ تک پوری بائبل مقدس ہے، تو خداوند ہمیں پیار کرتے ہیں اور خداوند ہماری حفاظت کریں گے اور خداوند ہمارے سامنے ایک وہ دروازہ کھولیں گے جس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. ہم کلام مقدس میں سے اس خط کے حوالے سے مزید خوبصورت گہری باتیں سیکھتے جائیں گے. خداوند آپ کو برکت بخشیں. شالوم.